نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے سبق نمبر 8 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہے سبق نمبر 9 اظہار، اس کو سماعت فرمائیے۔ یہ قاعدے کو جو ہے آج میں تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا، انشاءاللہ سماعت فرمائیے۔ حروف حلقی 6 ہیں، یعنی حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حرف 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اب اس کی جو ہے پہچان، اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو جو ہے جو قرآن مجید میں اپنے کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے یہ ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا کیا ہے، اس میں 2 شرط ہے، ایک تنوین ہونا یا تو نون ساکن ہونا۔ تنوین ہم پچھلے میں پڑھے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن کو یہاں بتلایا میں آپ کو۔ تنوین یہ 2 زبر، یہ نون ساکن یہ جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن۔ تو یہ 2 شرط آئیں گے اس کے پاس، یا تو اپنے کو جو ہے تنوین ہونا یا تو نون ساکن ہونا۔ تو جب اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر یہ 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو یعنی نون ساکن کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غننے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو جو ہے اظہار کہتے ہیں، یعنی جلدی پڑھنا، یعنی اخفا نہیں کرنا، اس کو جو ہے جلد پڑھنا۔ اس کو جو ہے یہ قاعدے کی جو ہے اصل پہچان یہی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو یعنی نون کی آواز کو، نون کو لکھے انہوں نے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے میں آگے اس میں جو ہے آپ کو پڑھ کر جو ہے سمجھاؤں گا کہ اس میں اظہار کیا ہے، کیسا کریں گے، نون ساکن کہاں ہے اور تنوین کہاں ہے، اس کو جو ہے انشاءاللہ اگلے اس میں جو ہے بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔